ہم تو کہیں بازار میں جا رہے ہوں، کوئی دکان پوچھنی ہو، کسی سے پوچھتے ہیں فلاں دکان کہاں ہے، وہ بتا دیتا ہے، تسلی پھر بھی نہیں ہوتی جب تک دو اور جگہ سے پوچھ نہ لیں کہ کہیں ہم غلط جگہ نہ جا رہے ہوں۔ لیکن دین ایک ایسا معاملہ ہے، اس میں ہم اتنے لاپرواہ ہیں، ہم کسی سے پوچھتے ہی نہیں، ہمیں اندر وہ کریوسٹی ہے ہی نہیں، ہمارے اندر وہ بات ہے ہی نہیں کہ ہم تحقیق کر لیں کہ کیا ہم صحیح راستے پہ جا رہے ہیں۔ ساری زندگی جس راستے پہ جانا ہے پھر واپسی کیسے ہوگی؟ ہم 4 قدم دنیا میں تو آگے چلنے کو تیار نہیں کہ کہیں یہ 4 قدم ضائع نہ جائیں، لیکن پوری دنیا پوری عمر ضائع ہو رہی ہو اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ تو آپ کی عمر کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اللہ پاک نے یہ قرآن دیا ہے۔ کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پھر شاید میرا خیال میں اس میں بھی ایک حکمت ہے، جو ہم دنیا کی کتابیں جو ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، ایک میٹرک کا بچے کی کتابیں دیکھیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اتنی اتنی موٹی پتلی 10-12 کتابیں وہ پڑھتا ہے، اور یہ کتاب یہ ترجمے کے ساتھ اتنی موٹی ہے، ورنہ تو یہ آدھی، آپ ترجمے کے حساب سے دیکھ لیں تو یہ ایک کتاب ہے، آپ ساری زندگی اس کو نہیں پڑھ سکتے۔ وہ میٹرک کرنا، ایم اے کرنا، وہ ساری باتیں کرنا وہ تو ٹھیک ہے، وہ ہم کبھی اس کے ڈینائی نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے، لیکن سوال ہی پیدا کہ اس کا بھی کوئی مقام ہے کہ نہیں، اس کا آپ نے امتحان دینا ہے یہاں، اس کا آپ نے امتحان دینا ہے وہاں، اس کی آپ نے کیا تیاری کی۔ تو اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ پاک نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہمارا ماٹو کیا ہونا چاہیے، ربنا آمنا بما انزلتا، یہ دیکھیں اے میرے رب، یہ آپ کا ماٹو ہونا چاہیے کہ جو تو نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ اب ایمان کا مطلب کیا ہے؟ بس صرف چوم کے رکھ دیا، اس پہ مطابق عمل کرنا ہے۔ آگیا واتبعنا الرسول، اور ہم نے رسول کی اتباع کی۔ یہ تابعداری جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم تھوڑا سا اوپر سے گھما کے پھینک دیتے ہیں۔ اتباع ہوتی ہے عمل کی، کسی کے عمل کے مطابق اپنا عمل کرنا، یعنی قرآن اگر آپ کے پاس ہے اور عمل رسول ہے جس کی آپ اتباع کر رہے ہیں، یہ چیز آپ سے مطلوب ہے۔ اس کے بعد میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز اگر آپ اس چیز پہ آ جائیں تو یہ آپ کو باقی تمام چیزوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ باقی آگے تفصیلیں ہیں، آپ اگر اپنے علوم میں آگے بڑھنا چاہیں وہ آگے الگ معاملات ہیں، لیکن ایک عام انسان، ایک عوام جو اپنا کاروبار کرے، سارے کام کرے دنیا میں، اپنے جو مرضی اس کو پڑھے، اتباع رسول کرے، میرے حساب سے اس کو باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ہاں آگے تخصص کے لیے، آگے جانے کے لیے بہت سارے علوم ہیں، سب کچھ ہے، وہ آپ کا کام نہیں، لیکن یہ بنیادی قرآن کو پڑھنا، اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ 90% آپ بے نیاز ہو جائیں گے باقی سارے معاملات سے۔ چند اجتہادی معاملات رہ جاتے ہیں جس کے لیے آپ لوگوں کے پاس، علماء کے پاس جائیں گے، اور یہ ہر دور میں ایسا ہوا ہے۔ تو یہ ایک تمہید تھی، جس کے بعد اب بات آ رہی ہے قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے اس کا وہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ در حقیقت میرے نزدیک یہ حروف کیا ہیں، یہ جب جو سورت شروع ہوتی ہے یہ اس وحی کا نام ہوتا ہے۔ کاف نام ہے، اس لیے اس کے نام کا ترجمہ نہیں ہوتا، اس لیے اس کا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس وحی کا، اس سورت کا نام رکھا ہے قاف۔ یہ جو وحی ہے یہ کاف سے شروع کی، آگے فرمایا بس صرف اس سورت کی حد تک کی نہیں بلکہ والقرآن المجید، اس پورے قرآن مجید کی قسم، یہ تو وہی ہے، اس کے ساتھ پورا قرآن مجید، اس کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، کیا ان کو وہی بات آ گئی،
جو میں بات کر رہا تھا اتفاق اصل میں چونکہ بیسک حقیقت ایک ہی ہے، بنیادی حقیقت ایک ہی ہے، اس لیے وہی بات گھوم پھر کے آپ کے سامنے آتی رہے گی۔ میں نے آپ سے بات کی تھی کہ جب نبی کہتا ہے کانا بشرم، اب دیکھیں اس کو ایک دوسرے پیرائے میں یہاں بیان کر دیا، بل عجبو، بلکہ ان کو عجیب لگا ہے، ان جاہم، تو ان کے پاس آیا، منذرون، آگاہ کرنے والا، نذیر، آگاہ کس چیز سے آگاہ کرنے والا؟ یعنی اللہ کا پیغام دے دیا اور ساتھ بتا دیا کہ اس پر عمل کرو گے تو یہ کچھ ہوگا، نہیں کرو گے تو نتائج یہ نکلیں گے۔ آگاہی دے دی آخرت کے حوالے سے کہ تمہاری زندگی کا انجام کیا ہوگا، آگے تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، کل کو یہ نہ کہنا کہ ہمیں خبر نہیں تھی۔ یہ ہے منذر، جو آگاہ کرنے والا، کہ کیا منہم، انہی میں سے آگاہ کرنے والا ایک رسول، ایک پیغمبر انہی میں سے آ گیا۔ اب اسی کو دوسرے پرائے میں وہی رسول کہتے ہیں کہ انا بشر مثلکم۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے بات کی تو ایک بندے کو کھڑا کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ ہے بھی عجیب بات ہے۔ میں کئی معجزات کے فیشن آ گیا نا، وہ تعلیم کے حوالے سے معجزات کا انکار۔ اب وہ قرآن کو مان رہے ہیں، ہمارے اہل قرآن طبقہ قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کرتے ہیں تو قرآن کو تو مانتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم معجزات کا انکار ہی؟ ہاں جی ہم نہیں مانتے جی۔ میں کہا جی یہ قرآن یہ کیا ہے؟ یہ قرآن بذات خود جو تم ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہو، یہ کیسے معجزہ ہے؟ ذرا بات سمجھنے والی ہے۔ یہی بات وہ کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ ہم میں سے ہی، ان کے لیے بڑا عجیب لگا ہے کہ انہی میں سے ایک آدمی وہ انذار کرنے والا اٹھ کھڑا ہوا، اور ان کا نام کیا رکھا جن کو عجیب لگا؟ یہ دیکھیں قرآن کی تشریح کیسے ہوتی ہے، قرآن اپنی تشریح کیسے کرتا ہے۔ جن کو عجیب لگا کہ ہم میں سے ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور انذار کرنے لگا، اللہ کا پیغام دینے لگا، اور جنہوں نے نہیں مانا، فقال الکافرون، اللہ پاک نے ان کا نام رکھ دیا کافر، انکار کرنے والے۔ وہ کہتے ہیں ھذا شیء، یہ بڑی عجیب بات ہے، عجیب و غریب بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور ہے بھی یہ معجزہ ہے، یہ بالکل میں ایسے ہے کہ جیسے رسول اکرم بیٹھے ہیں صحابہ میں، عام گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے بعد آپ کہتے ہیں ٹھہرو بھائی، اللہ کا پیغام آ گیا ہے، وہ یہ ہے۔ اب بیٹھے بیٹھے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ کا پیغام آ گیا، نہ کوئی کسی کو دیکھتا ہے، نہ کوئی آتے دیکھتا ہے، نہ جاتے دیکھتا ہے، نہ کوئی۔ اب ان کے لیے جو انکاری ہیں، جو اللہ کے پیغام کے حوالے سے جن کے اپنے مفادات ہیں ان پر زد لگتی ہے، وہ پھر اس کا انکار کرتے ہیں کہ ہمارے مفادات کہاں جائیں گے، وہ کافر بنتے ہیں، وہ انکاری ہوتے ہیں، اور بہانے کیا بناتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ابھی ہمارے درمیان بیٹھے اور ابھی کہہ دیا کہ جی وہی آ گئی، یہ کیسے وہی آ گئی؟ اور ایک اور جگہ پہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر وہی آتی ہے تو ان کے پاس فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ اب میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں مطلب یہ ہے فرشتے کے آنے کا، ابھی آ جاتی ہے 2 منٹ کا، اب بھی فرشتے کے آنے کا، وہ جو کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، تو فرشتہ تو آتا تھا، اس میں تو جھگڑا نہیں ہے۔ قرآن تو جبریل علیہ السلام لائے نا، لیکن فرشتے کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجسم مانگتے تھے کہ ایک مجسم آئے فرشتہ اوپر سے اتر کے، اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی اللہ کا پیغام آیا ہے۔ فَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مٹی ہونا، مٹی ہو کے پھر دوبارہ زندہ ہونا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ تو بہت بہت دور ہے بات، کیسے سمجھیں؟ یہ لوٹنا، رجون، یہ تو بہت دور ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے یہ جو جب مر جاتے ہیں مٹی میں دبا دیے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اس وقت بھی کہ یہ کتنی مٹی ان کو کتنا کھا رہی ہے۔ جب یہ مٹی کے اندر ہیں ہمیں اس وقت بھی پتہ ہے